السلام علیکم دوستوں، یہ ہے یو ٹی وی ہارر اسٹوریز اور میں ہوں زرش ملک۔ دوستوں، کیا کبھی آپ نے کسی سے پیار کیا ہے؟ بے انتہا پیار، ایسا عشق جو سب حدوں کو پار کرتے، جو قدرت کے فیصلوں کے خلاف جانے کو تیار ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایسے ہی سچے عشق کی داستان سنانے والی ہوں، جس میں فرحاد نے اپنی مردہ محبوبہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھاری قیمت ادا کر دی۔ اس کا اصلی نام تو رومیلا تھا، لیکن فرحاد اسے پیار سے ملی بلاتا تھا۔ شادی کے بعد ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ ملی کی آواز فرحاد کے ذہن میں گونج رہی تھی اور آنسوؤں کے فوارے اس کی آنکھوں سے پھوٹ رہے تھے۔ سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ نہ جانے کتنی سچائی ہے اس کہاوت میں۔ روح تو رخصت ہوئی تھی آج کسی کی، اور بارش بھی برس رہی تھی۔ برس کہاں رہی تھی، ڈرا رہی تھی، اتنی تیز کہ لگ رہا تھا طوفان آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ لوگ سرے شام سے ہی اپنے گھروں میں بند ہو چکے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان لگ رہی تھی۔ بار بار کڑکتی چمکتی بجلی سے اندھیرا چند لمحوں کو دور ہوتا تو رستہ صاف نظر آنے لگتا۔ بادل بری طرح سے گرج رہے تھے، جیسے سخت غصے میں ہوں، اور یہ وقت اس کام کے لیے بھلا کون سا مناسب تھا؟ اتنی رات گئے اس طوفانی برسات میں نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، نہ آدم زاد۔ نہ جانے کتنی دیر ڈرائیو کرتے فرحاد نے آخرکار گاڑی قبرستان کے آگے روک دی۔ وہ قبرستان میں کیا کرنے آیا ہے؟ دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک خاص بات بتاتی چلوں کہ یو ٹی وی ہارر سٹوریز کی طرف سے اس کہانی کے بیچوں بیچ آپ کے لیے چھپا ہے ایک کیش پرائز۔ کہانی میں دیے گئے ویژولز میں ایک نمبر آئے گا، اس کو کاپی کر کے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ کمنٹ کرنے والوں کو ملے گا ایک کیش پرائز۔ تو کہانی کو جاری رکھتے ہیں۔ حالانکہ رستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، اس کا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا تھا، کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، مگر وہ اور کیا کرتا؟ اب وہ کیا کرے؟ تھک کے اس نے سر سٹیئرنگ کے اوپر ٹکا دیا۔ 3 مہینوں سے جس گھڑی کے تصور سے بھی اس کا دل لرز جاتا تھا، وہ آ کر گزر گئی تھی۔ اس پر قیامت گزر گئی تھی۔ وہ زندہ تھا، مگر وہ چلی گئی تھی، مر گئی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنے گھر کو کیسے سیٹ کریں، لیکن اتنی بھیانک تعبیر بھی تو نہیں ہوتی کسی کے خوابوں۔ شادی کا جوڑا، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بیچاری۔ اور آج وہ اکیلا تھا، اور اب سب کچھ اسے اکیلا ہی پسند کرنا تھا۔ اور پتہ ہے اسے کیا پسند کرنا تھا؟ رومیلا کا آخری ٹھکانہ۔ اتنی عجیب بات، وہ اتنی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روکے دیوانگی میں نہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ کیا کروں گا اندر جا کے؟ کیسے طے کیے جاتے ہیں یہ معاملے؟ قبر بہت اچھی جگہ ہو، درخت کے نیچے ہو تو اچھا ہے، اور کیا؟ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے آنسو ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکا تھا۔ شدید صدمے نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ اگر اس بے بس کے ہاتھ میں ہوتا تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی کفن پہن کے اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا۔ ایسی ہی تھی اس کی محبت، شدید، دل کاٹ کر رکھ دینے والی۔ اب کیسے جیے گا وہ، اور جی کر کرے گا بھی کیا؟ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا، بارش دیوانہ وار برس رہی تھی۔ بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا۔ اتنا دل دہلا دینے والا منظر کہ اگر کوئی چند لمحوں کو غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے، مگر کب کرتا ہے کوئی سچی توبہ؟ قبرستان کا منظر کیا، اب تو قبروں میں بیٹھ کر شیطان کے پجاری مکروہ ناقابل یقین گناہ کرتے ہیں، اور یہ کہانی ایک ایسے ہی گناہ کی ہے۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بے حد پرانی ٹوٹی قبر میں۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ تو کوئی چوکیدار تھا اور نہ ہی کوئی گورکن۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا۔ آج بڑا بہترین دن، بلکہ رات تھی۔ کئی مہینوں کے کشت اٹھا کر کیے جانے والے عمل کے بعد آج منزل قریب نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور وہ اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اتنی اذیت سے
کہ وہ اپنے من کی مراد پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی قیمت۔ پوچھا تھا چارہ گر نے کہ عمر مرض ہے کیا؟ اعتماد دار بولے کہ بچپن سے عشق ہے۔ قسم سے فرحاد کو بھی بچپن سے عشق تھا، شدید عشق۔ رومیلا اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی۔ رومیلا پھپھو کے جینے کی واحد وجہ تھی جو آہستہ آہستہ فرحاد کے جینے کی وجہ بھی بن گئی تھی۔ رومیلا کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی۔ بیچاری پھپھو نہ جانے کس سیاہی سے اپنا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ شادی کے چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو کر بھائی کے در پہ آ پڑی، ایک معصوم بچی کے ہمراہ۔ فرحاد کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو سے بھی نہیں، تو پھپھو سے کہاں بنتی؟ ان کو پھپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا، حالانکہ پھپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کے کام کاج کا بوجھ بھی اٹھا لیا تھا۔ فرحاد کی والہانہ محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور ظاہر ہے ان کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھپھو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی، کہاں اپنے ٹکڑوں پر پلنے والی رومیلا کو اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحاد کے ابو کا تھوڑا بہت بھی خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی، مگر فرحاد کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹی کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر امی نے پینترا بدل لیا اور کڑی شرائط رکھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ عشق عاشقی کے معاملات انسان کو بالکل نکما کر دیتے ہیں۔ پہلے فرحاد اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کے دکھائے، تو پھر وہ رومیلا کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کریں گی۔ فرحاد پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ ہی اثر تھا، اور اس کو کون سی دودھ کی نہر کھودنی تھی، ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات محنت کر کے بن گیا ڈاکٹر۔ مگر کہانی میں کئی ٹوسٹ آتے ہیں۔ پھپھو کو اچانک کینسر تشخیص ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئی۔ رومیلا صدمے سے بے حال تھی، مگر فرحاد کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیے رکھا۔ پھپھو کے دنیا کے چلے جانے کے چند سال کے بعد فرحاد کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو کھول کر کھیلنے کا پورا موقع مل گیا۔ وہ رومیلا سے بہت بدسلوکی کرنے لگ گئی اور اس بے آسرا معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا ان کا۔ نہ جانے فرحاد کو رومیلا میں کیا نظر آتا تھا، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی، مگر یہ سوال کون سا نیا تھا؟ جب سے دنیا بنی ہے ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا ہے یہ سوال، مجنوں کو لیلا میں کیا نظر آیا؟ بھلا کون دے سکتا ہے آج تک اس سوال کا جواب؟ رومیلا کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی، بے حد سچی محبت، لیکن وہ بھی نامکمل رہ گئی۔ فرحاد نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی کر لی، مگر امی پھر بھی اپنی بات سے ہٹ گئی اور باہر جا کر FRCS کرنے کی شرط لگا دی۔ مگر فرحاد نے اب ضد پکڑ لی تھی، اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اس سے امی اور نمرا باجی کا رومیلا سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے اگینسٹ جانا تو بالکل نہیں تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ رومیلا کو ہر تکلیف سے بچانے اور اس کو خوش رکھنے کا قانونی حق اسے مل جائے، مگر جو تکلیف قسمت میں لکھی ہو اس سے کون بچ سکتا ہے؟ رومیلا اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ فرحاد کو اپنے کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ امی نے فرحاد کے سخت دکھ اور رومیلا کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹرز نے رومیلا کی زندگی کی صرف چند ماہ کی گارنٹی دے دی اور امی نے نمرا کی نند سے فرحاد کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحاد نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں۔ امی ابھی ملی زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ فرحاد کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصے بھری نظر اس عاشق صادق پر ڈالی تھی اور دوسرے دن احتجاجاً اپنا سامان اٹھا کر نمرا باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ نمرا خود دل سے فرحاد کی شادی اپنی نند کے ساتھ کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا۔ ایک دن ملی اس دنیا سے چلی گئی۔ فرحاد نہ تو اسے بچا سکا اور نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا، یعنی اس کی قبر، اور وہ بھی اس طوفانی بارش اور خوفناک رات۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نہ جانے فرحاد سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔
فرحاد کو سوتا پا کر وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحاد کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحاد چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سونے کے لیے یہ تو نامناسب جگہ ہے اور نہ ہی وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب؟ تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحاد شدید فرسٹریٹڈ تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو، بہت دکھی لگ رہا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نا تم سے مطلب، دفع ہو جاؤ۔ فرحاد بری طرح سے چڑ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، آزما کے دیکھ لے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحاد کو اس کے انداز نے چونکا دیا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ یہ سن کر فرحاد اس کے ساتھ چل دیا۔ کس قدر پراسرار تھا اس شخص کا گھر، اگر اس کو گھر کہا جائے تو۔ اس قبرستان سے بھی زیادہ ڈراونا، ایک مختصر سا کباڑ خانہ، ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحاد اور شخص بیٹھ گئے۔ کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے، دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی۔ فرحاد کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا۔ اس مختصر سی کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بد شکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحاد نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص کی طرف نظر ڈالی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے بابو تو نے؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس نے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ فرحاد کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ایک ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا۔ وہ بتانے لگا، آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ فرحاد کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آخر کار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی، کیا نام ہے اس کا، ہاں ملی، اس کو واپس لانے کے لیے؟ کیا تم پاگل ہو؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے ہیں اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں اپنی ملی کے لیے۔ فرحاد بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں، جان لینی ہے۔ بول منظور۔ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائلز بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ فرحاد دراصل ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت سٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا جہاں ہاسپٹل کا مارگ یعنی سرد خانہ تھا۔ اس نے آرڈ میں ہو کر نظر ڈالی، گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں سونے جاتا تھا، بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا۔ فرحاد تیزی سے مارگ کے اندر گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈ پر موجود تھی۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے میں ایک بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ رومیلا، اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ ملی، میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر واپس لاؤں۔ کسی کی زندگی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین خاک و خون مانگتے ہیں۔ حسین چہروں نے بارہا ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو
دنیا سے پار بھیجنا، محبت مگر مردہ اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرحاد بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتی جاگتی ہستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ 3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ جیسے جیسے لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، رومیلا کی روح واپس پلٹتی جائے گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیری محبوبہ اٹھ بیٹھی۔ مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات فرحاد نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے ہسپتال کے ساتھ خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل طے کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل، بہت پیچیدہ تھا۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج پہلا قتل۔ ہائے، اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے ہسپتال میں تھی اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ وقت کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحاد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے سر چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سا گناہ کرنے جا رہا، کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود سٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحاد نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے کے ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی۔ وارڈ تقریباً خالی تھا۔ نسیمہ کے علاوہ اور بھی مریض موجود تھے، مگر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کو سونا ہی تھا، دوا کا ڈوز ڈبل جو شامل کر دیا ہے۔ فرحاد کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں۔ پہلے سے ہی موت کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی نسیمہ تھوڑی دیر میں ہی آسمان پر پہنچ گئی، بنا کسی مزاح۔ نہ جانے کون سا پہر تھا رات کا، چاند کی آخری تاریخ کی وجہ سے رستے بالکل تاریک ہو چکے تھے۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکروہ آوازیں نکال رہی تھی، جیسے بین کر رہی ہوں۔ اپنے ڈراونے گھر کے کونے میں رکھی مورتی کے آگے عجیب سا آسن باندھے، آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک بہت تیز دھماکہ ہوا، ایک اذیت میں ڈوبی چیخ گونجی تھی، کسی عورت کی چیخ۔ جیون داس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ بابو، کمال کر دیا۔ فرحاد کے انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹھوسنے کی وجہ سے بیچاری عمر رسیدہ کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون نکل آیا تھا۔ فرحاد نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلی پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سرد خانے کی طرف جا رہا تھا۔ جس طرح کسی ڈرامے کے اینڈ پر انتہائی گناہ گار لوگ ایکسیڈنٹ یا فالج کا شکار ہو کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، وہ بالکل بدل جاتے ہیں، اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا ہوا فرحاد اس شیطان کے گھیرے میں پھنسا کسی چالاک سیریل کلر کی طرح کامیابی سے چالیں چل رہا تھا۔ سرد خانے کے آگے رکھی گارڈ کی کرسی حسب معمول خالی پڑی۔ رومیلا کی لاش کے پاس پہنچ کر فرحاد نے اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دیا۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، مگر بیچارے بہت کمزور، ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیگم وفات پا چکی تھی۔ 2 کم عمر معصوم سی بیٹیاں دن بھر ان کے ساتھ رہتی تھی، مگر رات کو وہ زبردستی ان کو گھر بھیج دیتے تھے۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے ابو کے صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کرتی رہتی، اور فرحاد چاند کی آخری تاریخ کا۔ وقت تو کبھی نہیں رکتا اور چاند کی آخری تاریخ بھی آ ہی گئی۔ وہی روٹین، وہی ڈیوٹی پر موجود سٹاف اور وہی فرحاد کا جنون۔ جیون داس سے ایگریمنٹ کر لینے کے بعد فرحاد نے اپنی ڈیوٹی مستقل نائٹ شفٹ میں لگوا دی تھی۔ قتل کرنے کا مزہ تو رات میں ہی ہے۔ بلب کی روشنی سیدھی فرحاد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ربر کے موٹے دستانے چڑھا لیے اور آہستہ سے کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ نرس انہیں دوا کھلا چکی تھی اور وہ بے خبر سو رہے تھے۔ فرحاد ان کے قریب کھڑا چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ شاید اس کی انگلیوں کی تپش سے انور صاحب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر فرحاد کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر انور صاحب کے ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
ڈاکٹر صاحب، نہ جانے وہ کیا کہنے والے تھے کہ فرحاد کے مضبوط ہاتھ نے ان کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ ہمیشہ کے ہاں، محبت تو محبت ہوتی ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کس کی محبت میں زیادہ طاقت ہے، زیادہ دیوانگی ہے؟ کیا انور صاحب کی معصوم بچیوں کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی، جن کے سوا پوری دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں تھا؟ نسیمہ بیگم کا دنیا میں کوئی نہیں تھا مگر خدا تو تھا، اور خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا۔ کس نے حق دیا تھا فرحاد کو کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے لاشیں گراتا پھرے، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتا پھرے؟ اور کون کر سکتا ہے خدا کے کاموں میں دخل اندازی؟ کون کھڑا ہونے کی تاب لا سکتا ہے اس کے فیصلوں کے سامنے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ آج پھر فرحاد رومیلا کی لاش کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ 2 قتل ہو گئے تھے مگر ملی تو ویسی کی ویسی بے جان پڑی تھی، بلکہ اس کا چہرہ تو گواہی دے رہا تھا کہ اس کو دنیا سے گئے وقت گزر چکا ہے۔ ملی کے ہونٹوں پر گہری نیلاہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ ملی، ملی آنکھیں کھولو، فرحاد نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خاموشی سے کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فرحاد بری طرح سے چونک گیا۔ فرحاد نے مڑ کر دیکھا۔ سر، آپ اس وقت مارگ میں؟ سسٹر نورین حیران ہو کر اسے پوچھ رہی۔ فرحاد کو خود کو کنٹرول کرنے میں چند سیکنڈ لگ گئے۔ جی، یہ گارڈ کہاں ہے؟ میں اس کو چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ سر، وہ… نورین ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی بہت مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہے کہ وہ رات کو کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ سر، میں راؤنڈ لے رہی تھی، مارگ کا دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی۔ فرحاد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اندر آ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ ہاں، میں بھی دروازہ کھلا دیکھ کر ہی اندر آیا تھا۔ خیر، ایوری تھنگ از اوکے، آپ جائیں راؤنڈ لیں۔ پھر وہی پراسرار خوفناک کمرہ۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اضافہ لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو قتل کروں گا رومیلا میں جان آتی جائے گی، مگر اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں آ رہا، بلکہ اس کی لاش خراب ہونے لگی ہے، فرحاد نے اسے گھور کر کہا۔ جیون داس کو فرحاد کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہوگا۔ مگر بابو، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو صرف پہلے سے ہی قبر میں پیر لٹکائے لوگوں کو قتل کر۔ اب آخر بھینٹ جوان خون کی چڑھا، بالکل جوان خون کی۔ جوان خون؟ میں جوان انسان کہاں سے لے کر آؤں مار ڈالنے کے لیے؟ تم مجھے کوئی عادی قاتل سمجھ رہے ہو؟ فرحاد کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بابو، یہ تو تجھے سودا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ اب کیا ہوا؟ 2 مہینوں میں محبت کا بھوت اتر گیا؟ جیون داس خود بھی اس وقت کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بکواس مت کرو، تانا فرحاد کی برداشت سے زیادہ تھا۔ تو سمجھ کیا رہا ہے بابو؟ میں خود کم کشت اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت سے ایک رات بھی آنکھ نہیں لگی میری۔ سخت دشوار عمل کر رہا ہوں دیوی کے آگے۔ اب اگر تو نے ذرا سی بھی چوک کی، معمولی سی بھی غلطی ہوئی، تو سارا کھیل الٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت۔ جیون داس کی خون کی طرح سرخ آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ نہ جانے کب سے وہ مسلسل جاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسرے قتل کے بعد بھی رومیلا زندہ نہ ہوئی تو میں چوتھا قتل بھی کروں گا اور وہ تیرا ہوگا۔ جیون داس نے کہا لگایا اور فرحاد وہاں سے چلا گیا۔ فرحاد کے جانے کے بعد بھی جیون داس ہنس رہا تھا، مگر وجہ کچھ اور۔ جیون داس خود سے باتیں کرنے لگا۔ بابو، رومیلا جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ تو آخر قتل تو کر کسی جوان انسان کا۔ میری دیوی کو جوان خون کی بھینٹ چاہیے، گرم خون کی۔ ملی دوبارہ زندہ ضرور ہوگی، مگر وہ تیری نہیں ہوگی، میری ہوگی۔ میرے لیے کام کرے گی، ہر وہ کام جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ بابو، تو بس ایک مہرہ ہے۔ میں اس دنیا پر حکومت کروں گا۔ میں صرف نام کا جیون نہیں رہوں گا، سچ مچ مردوں کا جیون دیا کروں گا۔ اس مخصوص ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر جیون داس ایک گھناؤنا کالا علم کر رہا تھا۔ اس علم کو عین اس وقت مکمل ہونا تھا جس وقت فرحاد آخری قتل کر ڈالتا۔ جیون داس کی دیوی کو من مانگی بھینٹ مل جاتی اور جیون داس کو بے حساب شیطانی طاقتیں حاصل ہو جاتی اور وہ ہر شیطانی عمل پر قادر ہو جاتا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والے حسین وقت کے تصور میں ہنستا جا رہا تھا اور چشم تصور سے ساری قبروں سے مردہ لاشوں کو زندہ ہوتے نکلتے دیکھ رہا تھا۔ سسٹر نوری نے فرحاد کی تلاش کو فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں سے آئی تھی اور ہسپتال کے ہاسٹل میں رہتی تھی اور بالکل جوان تھی۔ جیون داس کی ہدایت کے عین مطابق فرحاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا
नौरीन झिझकती हुई अंदर आ गई। सांवली सलोनी कम उम्री की खूबसूरती लिए नौरीन इस वक्त बड़ी प्यारी लग रही थी। फरहाद ने सर से पांव तक उसका जायजा लिया। नौरीन ने उस जायजे का कुछ और ही मतलब समझा और शर्मा गई। वैसे अगर सोचा जाए तो कुछ मसला ही ना हो, कभी भी ना हो। रोमेला भी एक लड़की थी और नौरीन भी। रोमेला कब की मर चुकी थी और नौरीन जिंदा थी फरहाद के सामने। किसी कत्ल की जरूरत ही नहीं थी। नौरीन दिलो जान से फरहाद की जीवन साथी बनकर उसके साथ जीवन बल्कि 7 जन्म बिताने को तैयार थी। फरहाद को इशारे की जरूरत भी ना पड़ती और नौरीन इस खूबसूरत डॉक्टर की तमाम उम्र सेवा करती रही। मगर हर कोई तू नहीं तो और सही की कहावत पर थोड़ी अमल करता है। कम अज कम फरहाद तो हरगिज नहीं। न जाने कितने ख्वाब से जा लिए थे नौरीन ने अपनी आंखों में, कल रात से लेकर उस वक्त तक जब फरहाद ने उसे अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए अपने घर आने की दावत दे दी थी ताकि बाकी मामला तय किए जाएं। आखिर ऐसी बातें हॉस्टल में थोड़ी ना की जा सकती हैं। और मुलाकात को इंतहाई खुफिया रखने की ताकीद की थी ताकि किसी को कानो कान इल्म ना हो। 24 घंटों में क्या क्या नहीं सोच लिया था बेचारी ने। मंगनी की अंगूठी का डिजाइन, शादी के जोड़े का रंग, शायद अपने होने वाले बच्चों के नाम। उसे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मगर इस बड़ी गलतफहमी से भी एक बड़ा और शौक उसे आज लगना था। फरहाद उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय बनाने चला गया। नौरीन ने थोड़ी देर तो इंतजार किया, फिर कुछ रोमांटिक होकर उसने फरहाद के साथ मिलकर चाय बनाने का इरादा किया। जैसे हैंडसम ड्रैकोला की खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अचानक नोकीले लंबे दांत नमूदार हो जाते हैं। सिरिंज में इंजेक्शन भरता हुआ फरहाद उतना ही अजनबी और डरावना लग रहा था। जहर का इंजेक्शन पहचाने में नौरीन को बिल्कुल भी देर नहीं लगी। आखिर को वो एक नर्स थी। नसीमा और अनवर जैसे उधेड़ उम्र कमजोर सोए हुए लोगों को मारना बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान था, मगर नौरीन ने उसे ठीक ठाक टफ टाइम दिया। कितनी ही देर वो दोनों आगे पीछे भागते हुए चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। आखिर नौरीन बेचारी ठोकर खाकर गिर पड़ी। फरहाद बुरी तरह से कांप रहा था। कांपते हुए हाथों से वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था और नौरीन अपनी जिंदगी बचाने की। नौरीन बुरी तरह से मजाहमत कर रही थी, मगर फरहाद ने आखिरकार इंजेक्शन नौरीन के बाजू में घुसा ही दिया। मगर फरहाद कोई कत्ल एक्सपर्ट थोड़ी ना था। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था और कुदरत को कुछ और ही मंजूर। आज फिर तूफानी बारिश बरस रही थी। फरहाद ने नौरीन को बड़ी मुश्किल से घसीट कर गाड़ी में डाला और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुसलसल टेंशन से फरहाद की हालत तबाह हो रही थी। उसके आसाब जवाब दे रहे थे। कुदरत के निजाम के खिलाफ जाना आसान बात नहीं होती। रास्ते में पहले से सोचे हुए एक वीरान जगह पर पड़े कचरे के ढेर पर उसने नौरीन को धकेल दिया और दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया। फरहाद को चंद कदम आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कुछ बारिश की वजह से और कुछ मुसलसल बहने वाले आंसुओं की वजह से। नौरीन के माँ बाप बहुत गरीब थे। एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक था। नौरीन के 2 छोटे बहन भाई गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे और वो नर्सिंग का कोर्स करके इधर नौकरी करने के लिए आई थी और अपनी पूरी तरह अपने घर वालों को भेज रही। उसके घर वालों को उससे बहुत उम्मीदें थी और उनको उसकी बहुत ज़रूरत थी और नौरीन को फरहाद से बहुत उम्मीदें थी और फरहाद की ज़रूरत। मगर वो उस वक्त वो कचरे के ढेर में बेसुध पड़ी थी। उसके ऊपर बारिश बरसे जा रही थी। जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं मजबूती से। नौरीन की मुट्ठी मजबूती से बंद थी। उसमें एक इंजेक्शन था, जहर का इंजेक्शन। फरहाद घबराहट और नौरीन की शदीद मज़ाहमत की वजह से सिरिंज में पूरा इंजेक्शन नहीं भर सका था। नौरीन ने उससे पहले ही इंजेक्शन छीन लिया था। जितना जहर उसके जिस्म में गया था वो किसी इंसान को मारने के लिए नाकाफी था। जीवन दास के लिए आज की रात बहुत अहम थी। आज फरहाद को आखिरी कत्ल करना था और जीवन को देवी के आगे आखिरी भेंट चढ़ानी थी और फिर उसको लाजवाल शैतानी ताकत हासिल हो जाती। वो देवी की खौफनाक मूर्ति के आगे आसन मारे आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में नीम अंधेरा था। जीवन के आसपास इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी जो पुरानी लावारिस कब्रों से जमा किया करता था। आज देवी की मूर्ति के साथ एक इंसानी खोपड़ी भी सजाई गई थी। जीवन अपनी शैतानी पूजा में पूरी तरह से खोया हुआ था। कहीं कोई कोताही ना हो जाए, अमल अधूरा न रहे। मगर ये क्या हुआ? बादल बहुत जोर से गरजे। एक जोरदार कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। जीवन ने घबरा कर आंखें खोल दी।
اچانک کہیں سے شنکھ بجنے، مکروہ آواز میں ڈھول پیٹا جانے لگا، کہیں سے شہنائی کی انتہائی منحوس آواز آنے لگی، ایک ایسی آواز جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ جیون ساری سچویشن سمجھ چکا تھا۔ شما کرے دیوی شما، اس نے دیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگا۔ اس کا معلوم ہو چکا تھا کہ عمل ادھورا رہ گیا ہے، مگر دیوی نے اس کی منت سماجت اور برسوں کی پوجا کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی اور جیون داس کی لاش بغیر شتا کے ہی بری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی تھی اور جیون داس کی لاش بغیر شتا کے ہی بری طرح سے جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ برائی کا انجام تو آخر برائی ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی، بجلی تیز چمکی اور نورین نے آنکھیں کھولی۔ وہ بھی زندہ تھی، شاید اس کے زندہ بچ جانے کی وجہ سے ہی عمل ادھورا رہ گیا تھا۔ فرحاد نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی، اس کا ذہن کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کی لاش کو تلک لگایا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی، وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید ڈراونا بنا رہی۔ ملی کا مردہ وجود اسی طرح سے بے حرکت پڑا تھا۔ فرحاد امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا کہ شاید اب اس کے وجود میں حرکت ہو، شاید اب وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر فرحاد کو دیکھے اور محبت سے مسکرا دے۔ اس کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر کچھ بھی نہیں، شاید آج بھی کچھ نہیں ہوا۔ فرحاد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگی۔ اس کو لگنے لگا کہ وہ پہاڑ سے نیچے گر رہا، مگر آہستہ آہستہ۔ ملی، کیا تو اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی نہیں؟ ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تو کیا مجھے دوسری مرتبہ اس اذیت سے گزرنا پڑے گا؟ میں نے تو پھر امید باندھ لی تھی کہ رومیلا زندہ ہو جائے گی۔ کیا مجھے دوسری بار اس کے مرنے کی تکلیف کو سہنا پڑے گا؟ نہیں۔ اس کے قدموں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل رومیلا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی، اب تو آنکھیں کھول دو، میں نے تمہاری محبت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ کتنا بڑا گنہگار بن گیا ہوں میں، کتنی جانیں وار دی میں نے تم پہ۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم تو آج بھی خاموش ہو۔ ملی، بولو، ایک پل کے لیے آنکھیں کھولو، خدا کے لیے، میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح سے تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے، اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ وار برس رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے میں ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرحاد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ ملی۔ ہاں، یہ وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی فرحاد کو اپنی سرد آنکھوں سے گھور رہی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کے انتظار میں مبتلا فرحاد کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیسا وصل تھا، لا حاصل، نامراد۔ وہ کافی دیر تک فرحاد کی آنکھوں میں اپنی صفاق اجنبی آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ اس نے روبوٹ کی طرح اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ فرحاد کسی ٹرانس میں آئے ہوئے انسان کی طرح بالکل بے بس بیٹھا تھا کہ اچانک ملی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ صرف چند منٹوں میں فرحاد کی جان نکل گئی اور ملی نے ایک جھٹکے سے اسے پھینک دیا۔ فرحاد کی محروم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی۔ رات بہت تاریک تھی، بارش بری طرح سے برس رہی تھی، رستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان رستوں پر کوئی چلتا چلا جا رہا تھا، ایک وجود سفید کفن میں لپٹا ہوا۔ اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت، حسین، لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا کر سکتا تھا، جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد صفاقی تھی، ایک پتھریلا عزم، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا ارادہ کیا ہو۔ فرحاد کے عشق نے 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ جیون داس کے جنون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب ملی کی بدروح کو کتنے سروں کی قربانی سے چین آئے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے، اور ادھورا عمل، وہ بھی شیطانی عمل۔ خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، شیطان کا کام رہا ہے ہمیشہ سے۔ پیدا کرنے والی ذات اور موت دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے
کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، اور اگر کوئی انسان ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالے علم سے کسی مردے کے جسم میں کسی بھٹکتی روح کو دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرحاد کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مر کر بھی کبھی کوئی زندہ ہوا ہے، اور یہی بات اس کے مرنے کی وجہ بن گئی۔ اس کو ملی بھی نہیں ملی اور اپنی زندگی ہی کھو گئی۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی یہ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں آپ کو ملے گی روز ایک نئی کہانی۔ تو میں پھر آؤں گی کسی ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔